اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شاذب ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے شاذب انصاری آپ سے مخاطب ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ایک ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے قربانی ضائع ہونے سے بچائیں۔ اب قربانی ضائع ہونے سے بچائیں یہ کیا ہے، اور اس میں کون سے ایسے عناصر ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کی قربانی کو ضائع کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، لوگ اپنے جذبے سے لاکھوں روپے ماشاءاللہ خرچ کر کے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، وہ اپنی سنت ابراہیمی کو ایک درست انداز میں ادا کریں تاکہ ان کی قربانی اللہ کے حضور جو ہے وہ قبول ہو جائے، نہ کہ ضائع ہو جائے۔ تو سامعین کرام، یہاں پہ ایک قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ لی ہے، سورہ حج آیت نمبر 37، تلاوت کرتا ہوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ترجمہ سنیے گا، اللہ تعالی تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں واضح طور پہ اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، نہ اس کا کوئی اور جو بھی اس کے اجزاء ہیں، صرف اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ کا ڈر۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے، چوری سے، کینہ سے، بغض سے، دل میں میل کچیل رکھنے سے باز رہو۔ کوئی سازش نہ کرو، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرو، کوئی چوری ڈکیٹی، کسی ایسے کام سے منع رہو۔ اس کا مطلب ہے پرہیزگاری۔ اور ایک جو ہے وہ قربانی ضائع ہونے سے بچائیں، اس کے جو عناصر ہیں، عوامل ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، تاکہ آپ لوگ اپنی قربانی کرنے سے پہلے ان عوامل کو ذہن میں رکھیں تاکہ قربانی جو ہے اللہ کے حضور کامل جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ سکے۔ تو یہ نوٹ کیجئے گا، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہذا تینوں کو درست کیجئے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اوپر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کی ذات نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر تم قربانی کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک وسیلہ ہے، غریبوں تک اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ کچھ ایسے غریب غربا لوگ ہیں جو کہ عید کی عید جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، یا ان کو ایک اچھی مقدار میں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، تو ایسے اللہ کریم کی ذات نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ سال بھر کے بعد پیٹ بھر کے، جی بھر کے گوشت کھا سکیں۔ لیکن اللہ کی ذات نے کہا کہ مجھے قربانی میں صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری میں تمام تر گناہوں سے اگر تم باز رہتے ہو، تو اللہ کریم کو صرف اور صرف کیا ہے کہ چاہیے قربانی تمہاری انا کی بھی ہو، تمہارے ریاکاری، تکبر، تمام چیزوں کی قربانی ہو، تمہارے نفس کی قربانی ہے، تمہاری جو نفس ہے اس کی قربانی ہے، وہ اللہ کو چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کے ساتھ تین چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ریاکاری، اب ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ دکھلاوا کیا ہے
کہ آپ اس نیت سے بڑا اور فربا جانور ڈھونڈتے ہیں کہ میرا جو جانور ہے پوری گلی میں پورے محلے میں مشہور ہو، یا کوئی انسان ایسا جانور ڈھونڈ کے لاتا ہے پورے پنجاب پورے پاکستان میں، کوئی انسان اس نیت سے اگر جانور ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ میرا جانور بہت بڑا، بہت صحت مند، بہت قداور، بہت موٹا فربا ہوگا کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آئیں گے اور لوگ مجھے داد دیں گے، لوگ مجھے سراہیں گے، میرا چرچا ہوگا، میرا سوشل میڈیا پہ چرچا ہوگا، گلی محلوں میں چرچا ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں شہر سے اونٹ خرید کر لایا ہے، فلاں بندہ فلاں شہر سے بکرا خرید کر لایا ہے، پورے پنجاب میں اس کے وزن کا بکرا نہیں ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں لوگوں میں اپنا چرچا کروں، دکھلاوا کروں، اور اگر آپ مقابلے پہ کہ اگر میرے پڑوسی کا جانور ہے، میرا جانور اس سے قداور، اس سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اس دکھلاوے سے بچنا ہے۔ قربانی صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور بڑائی اور تکبر بھی انہی عوامل میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ گمان ہو کہ میرا جانور سب سے بڑا ہوگا تو میرا روب ہوگا، محلے میں میرا چرچا ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو اگر یہ عوامل عناصر آپ کی نیت میں موجود ہوں گے تو آپ کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنی قربانی کو کامل اور مکمل اور مقبول بنانے کے لیے آپ کو ان عوامل سے بچنا ہوگا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو آپ کی قربانی ایک اعلیٰ درجے پہ قبول و مقبول ہوگی۔ اور اگر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی، تکبر کے عناصر آپ کے اندر موجود ہیں تو وہ قربانی اللہ کے ہاں نہیں مقبول۔ اللہ کے ہاں وہی قربانی مقبول ہے جس میں پرہیزگاری اور تقوی موجود ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو میرے بھائی دوست بزرگ اس سال قربانی نہیں کر سکتے، آئندہ سال اللہ کریم ان کو قربانی کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے اور ہمارے چینل کا باقی بھی ویڈیوز اچھی لگیں تو براہ کرم اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح سے اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔